كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دوبارہ تفسیر کے اس درس کو شروع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے دوسرے پارے کی منتخب آیات کی تفسیر کی جا چکی تھی۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا حصہ آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تیسرے پارے کی شروعات اللہ رب العالمین نے ایک اہم قاعدے کے تحت کی ہے، اور اس میں یہ قاعدہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کے اندر فرق مراتب کو رکھا ہے۔ تمام مخلوق کو ایک درجے پر نہیں رکھا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اندر سب سے اونچا مقام جبریل امین علیہ السلام کو عطا کیا، اور دوسرے مخلوقات میں انسان کو اللہ رب العالمین نے سب سے اونچا مقام عطا کیا، اور انسانوں میں سے انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین نے سب سے اعلیٰ مرتبہ بنایا۔ ان انبیاء اکرام کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک درجے پر نہیں رکھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان رسولوں میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو تمام رسول ایک درجے پر نہیں ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض رسول ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کلام کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں میں سے بعض رسولوں کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کلام کیا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے معراج کی رات کلام کیا ہے، جیسے کہ صحیح حدیث کے اندر وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کلام کیا اور 5 وقت کی نمازیں فرض دی۔ تو اللہ کے رسول بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کلام کرنے کے شرف سے مشرف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ عطا، اور اللہ رب العالمین نے ان رسولوں میں سے بعض کا درجہ اور مقام و مرتبہ بہت بلند کیا ہے۔ ان تمام رسولوں میں اگر کہا جائے اس سے اونچے مرتبے میں کون پائے، تو علی الاطلاق مجموعی کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے مقام پر فائز ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں۔ تو بنی آدم کے اندر تمام رسول ہیں، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کوئی فخر کی بنا پر میں نہیں کہا، بلکہ بطور خبر یہ ذکر کر رہا ہوں کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کے اصول و آداب کو بیان کیا۔ اس بارے میں تیسرے بارے کی جب آپ شروعات کریں گے تو جب تک سورہ بقرہ کو آپ پڑھتے رہیں گے، ایک اہم مسئلہ جو اللہ رب العالمین نے اس تیسرے بارے کی سورہ بقرہ کے آخر میں ذکر کیا ہے، وہ مال کے متعلق بے شمار اصول و ضوابط کو اللہ رب العالمین نے اس تیسرے بارے کے شروع میں اور سورہ بقرہ کے آخر میں ذکر کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ یہاں سے مال کے متعلق اللہ رب العالمین بیان کرنا شروع کر دیا
ان مسائل میں سب سے زیادہ مال کے متعلق جس مسئلے پر اللہ رب العالمین نے زور دیا ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جسے جتنا دیا وہ اللہ کے راستے میں اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، زیادہ دیا ہے زیادہ خرچ کرے، لیونفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ اصول ذکر کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسی وسعت دی، جتنا مال دیا ہے اپنے اعتبار سے وہ خرچ کرے، اور جس کے مال کے اندر اللہ نے تنگی رکھی ہے، بہت زیادہ فراوانی نہیں ہے، تو اپنے حساب سے وہ اللہ کا خرچ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا حکم دیا؟ انفقوا مما رزقناکم، یہ رزق جو تمہارے پاس ہے، چاہے تمہیں بظاہر کیوں نہ لگے کہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے، اپنی محنت سے، کوشش سے، دماغ سے تمہارے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ تم اس مال کو رکھو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو صبح بادشاہ ہو، شام کو تمہیں فقیر کر سکتا ہے، اور ایک فقیر کو اللہ رب العالمین بادشاہت عطا کر سکتا ہے، اور اس کی ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود ہیں، جن میں سے بہت ساری مثالیں ہم نے اپنی آنکھوں سے چند سالوں کے اندر دیکھی۔ صبح پورے ملک کے سربراہ تھے، پرائم منسٹر تھے، اور شام کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا اپنے جان لے کر، فقیر کی طرح رکھنے کے لیے جگہ نہیں، اس ملک سے پناہ مانگ رہے ہیں، اس ملک سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے اللہ رب العالمین بادشاہت عطا کر دے، جس سے چاہے چھین بھی دے۔ تو کسی کو غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میری محنت کی کمائی، اللہ رب العالمین کا محض فضل و کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو اس مال سے نوازا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ خرید و فروخت کوئی کام آئے گی، نہ دوست و احباب کام آئیں گے، اور نہ دوسری چیزیں کام آئیں گی، نہ کوئی شفاعت بھی کام دے گی۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے جب تک تمہارے پاس فرصت ہے، اس فرصت کو غنیمت سمجھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ پہلی آیت اس پارے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق نازل کی۔ آگے اسی سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو نہیں متعدد آیتیں انفاق فی سبیل اللہ کے اصول اور آداب کے سلسلے میں نازل کی۔ مثلا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے جانتے ہو؟ جیسے ایک دانہ ہے، اس دانے سے زمین پر ڈالنے کی وجہ سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ دانہ ایک ڈالا گیا زمین پر، اور اس ایک دانے سے اللہ تعالیٰ کتنی بالیوں کو نکالتا ہے؟ 7 بالیوں کو نکالتا ہے، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو گویا کہ ایک دانے سے کتنے دانے نکلے؟ 700 دانے نکل گئے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال اسی طرح ہے۔ آپ نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا، وہ 1 روپیہ بڑھ کر اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو کتنا ملے گا؟ 700 تک ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے راستے میں اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے خرچ کرنے کی، تو خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتائیں۔ میری اس مسجد میں کتنی
اتنا چلتا ہے، میں نے اتنا دیا ہے، فلاں کو اتنا دیا ہے، فلاں کو اتنا دیا ہے، اس طریقے سے احسان نہ چلتا ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اسے خرچ کرتے رہے، اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جمتا ہے اور نہ جس کو دیا ہے کسی بھی طرح کے تکلیف کے اندر انہیں مبتلا کرے، کبھی بھی ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ اس سے جو آپ نے خرچ کیا ہے وہ کیا ہوگا؟ رایا چلا جائے گا، کچھ بھی آپ کو اللہ کے پاس اجر نہیں ملے گا۔ اگر کوئی اس طرح لاکھوں خرچ کرے اور خرچ کرنے کے بعد احسان کرتا ہے، جس کو دیا ہے اس کی دل آزاری کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے کہیں بہتر تھا کچھ نہ دیتے، دو دین کے بول بول دیتے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بہترین بول بول دینا، دو لفظ میٹھے بول دینا، یہ کہیں بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد دینے والے کو تکلیف دی جائے۔ اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ تم کچھ نہ ہو، دو لفظ میٹھے بول دو، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر کوئی خرچ کرنا تو حتی الامکان کوشش کرے کہ اللہ کے پاس اس کا اجر ملے۔ کیسے ملے گا؟ دینے کے بعد احسان نہ جتائے، جس کو دیا ہے کسی بھی طریقے سے اس کی دل آزاری نہ ہو، عزت نفس کو مجروح نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو باطل نہ کرو۔ اگر آپ نے احسان جتایا، دینے والے کی عزت نفس کو مجروح کیا، جو گویا کہ اپنے صدقے کو باطل کرنا ہوا، حاصل اور دائرہ کرنا اللہ کے پاس گویا کہ کچھ بھی ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بھی بیان کیا کہ جب اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرو گے تو شیطان آ کر آپ کو خوف دلائے گا، اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو فقیر ہو جاؤ گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا ہے، اگر اس میں سے زکات کے طور پر ہر سال نکالتے رہیں تو چند سالوں کے بعد تو کچھ نہیں بچے گا، وہ تو ایسے ہی گھر میں رکھا ہوا ہے، اگر دیتے رہے تو ہم فقیر ہو جائیں گے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے محض۔ آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ زکات دینے والا زکات دینے کی وجہ سے فقیر ہو گیا۔ اس کے برعکس تو ضرور ہوا کہ زکات سے رکا رہا، اس لیے ایک مشت پورا چلا گیا، لیکن زکات دینے کی وجہ سے کوئی فقیر ہوگا، اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے کوئی فقیر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے خود وعدہ کیا فرمایا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یہ شیطان ہمیشہ تمہیں خوف دلائے گا، اتنا دے دیے تمہارے مال میں سے بیلنس میں سے اتنا کم ہو گیا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں اس طرح فقر و فاقہ کا ڈر دلائے گا، لیکن اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے تم سے کہ اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو گناہوں کی بخشش ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزید رزق میں برکری آئے گی، بڑھوتری ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم کا وعدہ، تو اللہ کے راستے میں دینے والا کبھی فقیر نہیں ہوگا، اس شیطانی وسوسے سے۔ اس کے بعد کہا کہ تم الصدقات فنعمت بها، سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکات دیتے وقت یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت علانیہ لوگوں کو دکھا کر خرچ کریں یا چپکے سے خرچ کریں؟ دونوں طریقے اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ اگر آپ فرض صدقہ جو آپ کے مال میں ایک سال گزرنے پر واجب ہو چکا، نصاب کو پہنچ چکا، زکات اس پر واجب ہو چکی ہے، یہ فرض زکات آپ نکال رہے ہیں، جس کا نکالنا آپ کے اوپر واجب ہو چکا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو اسے لوگوں کو دکھا کر دینا ہی بہتر۔ لیکن نفلی صدقہ
اگر چپکے سے دے یہ بہتر. 7 قسم کے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ دیں گے، ان میں سے ایک کون ہے؟ جو چپکے سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہاں تک کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں چل سکتا. لیکن کیا ہوتا ہے؟ جب تک کیمرہ حاصل نہ ہو تب تک کچھ نہیں کر سکتے. دینے کے بعد بھی پتا چلا کہ فوٹو شوٹ صحیح سے نہیں ہوا تو دوبارہ بلایا جائے. صحیح سے فوٹو نہیں آیا ہے، فوٹو ضروری ہے. یہ صدقات و خیرات کے اصول کے خلاف ہے. حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اللہ کے عرش کے نیچے کن کو جگہ ملے گی؟ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں چل سکتا. آپ نے کیا خرچ کیا آپ بھی جانتے ہیں، نہ بیوی بچے جانتے ہیں، نہ اہل جانتے ہیں، نہ دوست و احباب جانتے ہیں، نہ فیس بک کے احباب جانتے ہیں، نہ واٹس ایپ کے گروپ والے جانتے ہیں. کوئی نہیں جانتا. اور اللہ رب العالمین کے درمیان اس کو آپ نے کتنا دیا. تو اگر کوئی بندہ اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے عرش کے نیچے ان کے لیے جگہ رکھی ہے. لیکن اگر کسی موقع پر لوگوں کو ترغیب دلانے کی وجہ سے دکھا کر کوئی دے تو اس میں کوئی نہیں. مثلا مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے، کسی محتاج کے لیے اچانک ہنگامی چندے کا اعلان ہوا کہ فلاں شخص محتاج ہے، اس کے لیے مدد کی ضرورت ہو، سب کوئی اپنی اپنی طرف سے تعاون پیش کرے. ایسے موقع پر لوگوں کو دیکھا کر سب تک کر کے بھی آگے بڑھ کر دے گا یہ افضل ہے، کیونکہ یہاں پر ترغیب ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اس میں آپ کے ایک ملاتے ہیں. تو یہاں پر ایسے موقع پر لوگوں کو دکھا کر دیکھ دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت کے چپکے سے دیا. تو موقع کے حساب سے خفیہ صدقہ بہتر ہے، موقع کے حساب سے علانیہ صدقہ بہتر ہے. تو اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے مال کے متعلق انفاق فی سبیل اللہ سے جو متعلق مسائل ہیں ان کو ذکر کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے سود اور خرید و فروخت کے مسائل کو بیان. چنانچہ کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. سود میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک تجارت کرنے والا جب تجارت کے لیے قدم بڑھاتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا کہ کتنا پروفٹ ہوگا. اصل یہی ہے کہ وہ پروفٹ کے لیے منافع کی تجارت شروع کرتا ہے. اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، خسارہ بھی ہو سکتا ہے. اصل یہ کہ منافع ہوگا اس لیے تجارت کر رہا ہے، اور منافع بھی مدعیہ نہیں ہے، کبھی سے خسارے کا بھی امکان ہے. سود کے اندر سے کیا ہے؟ متعینہ مقدار میں منافع ہی منافع، وقت بڑھتا جائے گا پیسہ بڑھتا جائے گا. یہ سود ظلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر جن جاہلانہ رسم و رواج کو باطل قرار دیا ان میں سے ایک سود، کہ جتنے بھی سود کے معاملات تھے آج سب کو. تو یہ سود ظالمانہ نظام ہے، اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا ہے. بلکہ معاملات کے اندر سود سے بڑھ کر کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہو جو سود کے بارے میں آئی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. فَأَذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. یہ وعید کسی بھی دوسرے عمل کے لیے نہیں آئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے گویا کوئی جنگ کر رہا ہو. یہ سود کے بارے میں آئی ہے وعید. اس لیے ایک انسان کو جہاں تک ممکن ہو سکے سود کے چھینکوں سے بچنے کی کوشش
اللہ کے رسول نے ایک اصول سمجھاتے ہوئے کہا ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال چیزیں جو ہے وہ واضح ہیں، جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں، اور ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان، وبینہما امور مشتبہات، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، مشکوک ہیں، واضح نہیں ہے کہ حرام ہے یا حلال۔ کچھ علماء کہتے ہیں حلال ہے، کچھ کہتے ہیں حرام، کلیئر نہیں ہے حلال ہونا یا حرام ہونا۔ تو ایسے معاملات میں کیا کرنا ہے؟ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ۔ جو شخص ان شبہات سے اپنے آپ کو بچا لے تو اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کرنی، اور جیسے ہی ان شبہات کے اندر قدم رکھنا، آپ دیکھیں کہ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد واضح حرام چیزوں کے اندر بھی بندہ پہنچ گیا۔ اور یہ عینی مشاہدہ ہے، جو لوگ شبہات سے بچتے ہیں وہ حرام سے تو بچتے ہی ہوں گے۔ جن کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ حلال یا حرام ہے، اگر شبہے سے بچ گیا تو وہ حرام سے بدرجے اور اچھے والا ہوگا، اور جو شبہے کے اندر داخل ہو گیا وہ نتیجتاً کچھ دنوں کے بعد دیکھیں کہ حرام کے اندر مبتلا ہو چکا۔ ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، اللہ رب العالمین نے آپ کے رزق کیوں لکھ دیا، کتنا آپ کو ملنا ہے وہ اللہ رب العالمین نے آپ کے رزق کے اندر لکھا ہوگا، چاہے اسے آپ حلال طریقے سے کمائیں یا حرام طریقے سے۔ اگر آپ حرام سے بچیں گے، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات، بسا اوقات آپ کو بہت سارے مشکلات کا سامنا ہو، گھر کے اندر فقر و فاقہ ہو، امتحان سے بھی گزرنا پڑے، لیکن اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑ، دوسرے راستے سے اس سے کہیں زیادہ تک انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ موقع کی مناسبت سے اپنا ایک واقعہ بیان کر دوں، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اندر اخلاص پیدا کرے۔ جب مدینہ طیبہ پڑھنے کے لیے گیا، دوسرا سال تھا میرا، مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، ایک بندہ یورپ سے آیا۔ اس علاقے کا رواج ہے کہ جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو پورے علاقے کے زکات کو جمع کر کے وہ ان کو دے دیتے کہ وہاں جا کر مکہ اور مدینہ میں جو محتاج ہو، جو ضرورت مند ہو، ان کو آپ وہاں پر یہ زکات دے دیں۔ ان کے ملک میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم، اور جو ہے ان کو زکات کی ضرورت نہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں سب۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے کہ پورے علاقے کے زکات کو جمع کر کے جو حج کے لیے جاتا ہے اسے دے دیتے ہیں۔ پڑھ رہا ہوں مسجد نبوی کے اندر، ایک جگہ پر یہ بندہ آیا اور کہا کہ آپ کو بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، کہاں پڑھتے ہیں، بہت سارے سوالات کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پورے علاقے کے زکات کو میرے ہاتھ میں دیا کہ یہ ہمارے علاقے کی زکات ہے، اسے آپ نے، آپ کے لیے یہ پیسہ ہے۔ میں نے کہا کہ میرے لیے حلال نہیں، میں اپنے لیے اسے حلال نہیں سمجھتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں جو مشائخ پڑھاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، بڑے بڑے علماء درس دیتے ہیں، ان سے پوچھ کر ابھی میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ جامعہ اسلامیہ کے لیے زکات حلال ہے، وہ بات دے سکتے ہیں۔ تو علماء کا فتویٰ ہے آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا، کہ اس مسئلہ مختلف بھی ہے، علماء کا فتویٰ ہے، لیکن مجھے یہ مشکوک مان لگتا ہے، میں نہیں سمجھتا۔ اس بھائی کا ہاتھ پکڑا اور ایک جگہ پر جہاں پر زکات کے پیسے لیے جاتے تھے اور فقیر طلبہ پر خرچ کیا جاتا ہے، وہاں جا کر اس کو پہنچا دیا کہ یہاں پر آپ دے دیں، صحیح جگہ پر، انشاءاللہ یہ مال آپ کو پہنچ جائے گا، خرچ ہو جائے گا۔ یہ پیسہ
لاکھوں سے زیادہ، جسے اپنے لیے لینا مناسب نہیں سمجھا۔ چند مہینوں کے بعد اللہ رب العالمین نے عزت کے ساتھ مجھے وہ مال یا اس سے کہیں زیادہ مال دے دیا۔ پورے سعودی عرب کے اندر جتنی یونیورسٹیاں ہیں وہاں کے طلبا کے درمیان ایک مقالہ نویسی کا کمپٹیشن ہوا، مسابقہ ہوا، اس میں نے اپنا ایک مقالہ پیش کیا اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پورے سعودی عرب کی تمام یونیورسٹیوں میں پہلی پوزیشن اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی، جس میں 50,000 ریال کا معاملہ وزیر تعلیم کے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے کہیں زیادہ، مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی مال دوسرے راستے سے حلال طریقے سے عزت کے ساتھ، میں اس کا مسٹیک نہیں تھا اسے۔ تو بس اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حرام سے تو بچے گی، مشتبہ چیزوں سے بھی بچے۔ آپ یقین جانیں اللہ کے لیے آپ چھوڑیں گے، پتا بے اور بدکار نہیں چھوڑیں گے، دوسرے راستے سے عزت کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ کو پہنچا دے گا۔ ہمارے بات اساتذہ کہا کرتے ہیں کہ آپ لینا نہیں چاہیں گے تو کوئی آپ کے گھر میں، لیکن اگر آپ حقیقت میں بچیں گے حرام چیزوں سے تو اللہ رب العالمین نے ان اصول و ضوابط کو مال کے متعلق بیان کیا۔ سب سے آخر میں جو اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس آیت میں، جو کہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو کسی سے تم لین دین کرو تو لکھ لیا، خصوصاً اگر ادھار لین دین ہو تو لکھ لیا کرو، گواہ بنا دو کہ فلاں شخص نے فلاں اتنا مال لیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ اصول ہے، جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں شانتی سے زندگی گزارتے ہیں، کبھی ان کے درمیان میں اختلافات نہیں ہوتے۔ لیکن جو لوگ اس اصول کو فالو نہیں کرتے، یہ واجب نہیں ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی کسی کو ادھار پیسہ دے اور لکھا پڑھی نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ افضل ہے کہ گواہ بنا کے لکھا پڑھی۔ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے، اس کی وفات ہو جائے، بعد میں آپ کے والدین کو بتایا جائے کہ آپ ادھار دیا تھا اور وہ انکار کر دیں، کوئی لکھا پڑھی نہیں تھی، کوئی گواہ نہیں تھا، کیسے ثابت ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ کسی کو کچھ دے یا کسی سے کچھ لے، لکھا پڑھی کر لیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اصول بیان کیا ہے، یہ واجب تو نہیں ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن افضل ہے۔ تو یہ مال کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اصول و ضوابط اس سورے کے آخر میں کیا۔ اس سورے کے آخر میں دو اہم آیتیں ہیں اللہ رب العالمین کے مبارک۔ پہلی آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت، کس اعتبار سے؟ حجم کے اعتبار سے، لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے نہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، اور آیت کے بارے میں اگر کہا جائے تو قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم آیت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے خبیب بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی جن کی زندگی قرآن کے ساتھ گزر گئی، قرآن کے بہت بڑے عالم، اللہ کے رسول نے اپنے اس صحابی کو ایک دن جا کر کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ غور کریں اس مقام و مرتبے پر، دنیا کے اندر رہنے والا ایک شخص ساتویں آسمان سے اللہ رب العالمین ان کا نام لے کر کہتا ہے کہ فلاں کو جا کے ادا کرے تو اب قرآن سنیں۔ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا، یا ایسے ہی اطلاق کہا ہے کہ کسی کو بھی آپ جا کر سنائیں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ صحابہ کہا ہونے نہیں، یہ مقام کیسے ان کو ملا؟ قرآن کے ساتھ ان کی زندگی گزری، قرآن کے ساتھ جن کا بھی تعلق ہو، اللہ رب العالمین انہیں عجیب و غریب مقام و مرتبہ ہے۔ اب غور کریں
کہ جو فرشتہ قرآن لے کر نازل ہوتا تھا تمام فرشتوں سب سے اونچا مقام اللہ نے دیا. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا تمام مہینوں کے اندر سب سے افضل، بلکہ جس رات قرآن نازل ہوا تمام راتوں میں سب سے افضل. لیکن جس زمین پر قرآن نازل ہوا دنیا کے اندر سب سے مقدس زمین، جس رسول پر قرآن نازل ہوا سید ولد آدم بنی آدم کے سردار ہیں، تو آپ کا بھی اگر اس قرآن سے تعلق ہو تو آپ ہم کام نہیں بنے. اس لیے میرے بھائیو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں. ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کیسے ملا؟ اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں اے ابی کیا آپ کو معلوم ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ صحابہ اکرام کی عادت تھی اللہ کے رسول کو اس سوال میں فوراً جواب نہیں دیتے. ان کا یہی جواب ہوتا اللہ کا رسول ہوا اللہ اور اس کے رسول زیادہ ملتے. اللہ کے رسول نے دوبارہ سوال کیا. جب دوبارہ سوال کیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے جواب چاہتے ہیں. تب بغیر کسی تردد کے بغیر کسی سوچ کے فوراً جواب دیا اللہ لا الہ الا هو الکبیر. اللہ کے رسول نے ان کے سینے پر تھپتھپی دی، شاباشی دی اور کہا لیہدی کلیم میں آمین. یا المنذر جو آپ کے پاس علم ہے بہت بہت مبارک ہو آپ کو. یہ قرآن اس سے افضل اگر اطلاق دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیہدی کلیم میں آمین. یا المنذر جو آپ کے پاس علم ہے نا یہ علم آپ کو بہت بہت مبارک. تو یہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم ہے. بعض روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی موت کے علاوہ کوئی چیز انہیں جنت جانے سے نہیں روک سکتی. اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے اور بھی دوسرے علماء نے حسن قرار دیا اور بعض علماء نے صحیح قرار دیا ہے. تو فضیلت کی حدیث ہے یہ. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی ہے اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں. اسی طرح رات کو سوتے وقت ضرور آیت الکرسی کی تلاوت کریں اس کے بعد سوئیں. بغیر آیت الکرسی کی تلاوت کے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کے نہ سوئیں. جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو فجر تک اس بندے کی شیطان سے حفاظت کرتے رہتا ہے. تو یہ عظیم فضیلت ہے اس آیت کی. اسی طرح سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتوں کی آمن الرسول سے لے کر آخر تک. تو آخری 2 آیتیں اور آیت الکرسی پڑھ کر ہی سویا کرے اس سے پہلے نہ سو. چاہے جتنی بھی آپ کی مشغولیات کیوں نہ ہو کتنی ہی زیادہ آپ کو نیند کیوں نہ آئی ہو پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھیں آیت الکرسی کو پڑھیں اس کے بعد بستر پر بیٹھ اس کے بعد سنیں. اس آیت کو سب سے اہم آیت کو پڑھیں. اگر اس آیت کی تفسیر کی جائے تو گھنٹوں کی ضرورت ہے. استاد محترم شیخ عبدالرزاق البلخ حفظہ اللہ نے 30 دن میں اس آیت کی تفسیر کی تھی مسجد مدینے کے اندر. صرف اس آیت کی تفسیر 1 مہینے تک کی. ہمارے پاس وقت نہیں کہ تفسیر کے ساتھ اس آیت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے. ابھی چند مہینوں پہلے کولکاتہ میں ایک ورکشاپ ہوا تھا اصل سے لے کر عشاء تک صرف اس آیت کی تفسیر کا. میں نے اس کی تفسیر کی تھی. تو یوٹیوب کے اندر یہ ورکشاپ موجود ہوگا. آپ لکھیں آیت الکرسی اور میرا نام لکھیں انشاءاللہ وہ درس آپ کو مل جائے گا. اس سے آپ سن لیں اس آیت کی تفصیلی تفسیر. اختصار کے ساتھ یہ جانیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین کے بارے میں جس جامعیت کے ساتھ بیان ہوا ہے پورے قرآن کے اندر ایک ہی آیت میں اس طرح کا جامع بیان کہیں پر موجود نہیں. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف تعلق سے بیان ہوا ہے. سورۃ الحشر کے آخر میں اسی طرح سورۃ الحدید میں بیان ہوا ہے. لیکن ایک آیت میں نہیں کئی آیتوں میں یہ ایک ہی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کے 5 عظیم ناموں کا تذکرہ ہو. اللہ
الحی، القیوم، العلی، العظیم، یہ 5 اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی ہیں جن کا بیان ہوا، اور 20 سے زائد صفات کا تذکرہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ ایک ایک صفت انسان کی آنکھیں کھول دینے والا، اس لیے اس آیت کی تفسیر سنا کریں، اس آیت کو پڑھتے رہا کریں، اس پر تدبر کیا کریں کہ قرآن کی سب سے عظیم ہے۔ اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ آل عمران کے نام سے معروف ہے۔ ایک سورہ بھی سورہ بقرہ کی لمبی سورت ہے، مدنی سورت ہے، اور اس سورے میں بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکام و مسائل کو بیان کیا۔ یہ سورہ بھی گزشتہ سورت کی طرح ہی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، یعنی حروف مقطعات سے، جن کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ راجح قول کے مطابق ان حروف کا صحیح معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ حروف کے کیا معنی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے 2 عظیم ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے 2 عظیم ناموں کا الحی، القیوم کا تذکرہ، اور یہ 2 نام ابھی آیت الکرسی کے اندر میں گزرے۔ آیت الکرسی میں بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور سورہ آل عمران کے شروع میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی کو دہرایا ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی، القیوم، یہ 2 اللہ کے ایسے ہیں کہ جتنے بھی اسماء حسنی ہیں تمام اسماء حسنی کے 4 جو بھی اللہ کے نام الحی، یہ نام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ و جاوید ہے، اور کبھی اس کو موت نہیں آنے والی، وہ حیات کی صفت سے متصف ہے، زندگی کی صفت سے متصف ہے۔ کیسی حیات؟ ایسی حیات جس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص، کوئی خلل، کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے لیے چاہے وہ کتنے بھی عظیم مقام و مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو، الحی نہیں کہہ سکتے۔ جن کے پاس بھی حیات ہے اللہ کے علاوہ، وہ یا تو ابھی زندہ ہے، ایسا زمانہ ان کے ساتھ گزر چکا جب زندہ نہیں تھے، جیسے ابھی ہم لوگ ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، ایک زمانہ گزر چکا تھا، ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا کوئی وجود تھا؟ کوئی وجود نہیں تھا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ یا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں حیات میں زندگی نہیں، جیسے اس کی زندگی نہیں ہے، اس میں کوئی زندگی ہی نہیں۔ اگر زندگی ہے تو ابھی یا تو نہیں ہے، پہلے تھی، یا ابھی یا پہلے نہیں تھی، آگے نہیں رہے گی، جیسے جو لوگ قبروں کے اندر ہیں، یا ابھی نہیں ہے، مستقبل میں زندگی آنے والی ہے اور پھر زندگی ہے۔ کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں دکھا سکتے جو ہمیشہ سے زندہ تھی وہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ کوئی چیز جن کے پاس زندگی ہے بھی، ان کی زندگی میں کتنا خلل، چاہے وہ کتنے بھی بڑے ولی بھی بزرگ خواجہ غریب نواز کیوں نہ ہوگا، ان کو نیند آتی ہے، وہ بیمار پڑتے ہیں۔ زندگی جب تک ہے تب تک اس میں بھی کتنے خلل ہیں، جب سو جاتا ہے کچھ پتا نہیں چلتا آس پاس کیا کچھ ہوا، جب بیمار پڑ جاتا ہے تو دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دوا بھی اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، سلائن کے ذریعے کھانا کسی میں پہنچایا جاتا ہے، اتنا معذور ہو چکا ہے کہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا، زندہ ہے لیکن معذور ہو۔ تو اللہ کے پاس جو حیات ہے اس میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ اسی طرح القیوم اللہ تعالیٰ ہے، یعنی دوسروں کو سنبھالے ہوئے ہے، جو بھی مخلوق ہے ان کو اللہ رب العالمین نے سنبھالا ہوا۔
اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت پلک چھپکنے کے برابر بھی اٹھ جائے نا تو یہ مخلوق تہس نہس ہو جائے. اللہ رب العالمین اگر حکم دے یہ آسمان صرف ہمارے اوپر گر جائے، آسمان کا ایک شکل ہمارے اوپر گر جائے، تہس نہس ہو جائے ایک سیکنڈ کے اندر. ایک انسان چل رہا ہے راستے میں، اللہ کی طرف سے حفاظت ختم ہو گئی، جو زمین کی اچانک دھس گئی ختم ہو گئی. اپنے آپ کو کتنا پاورفل سمجھ رہا ہے ایک انسان، اپنے آپ کو کتنا پاورفل سمجھ رہا ہے. اس سے اتنا بھی اس کے پاس پاور نہیں ہے کہ جس زمین پر کھڑا ہے اس زمین کو دبا کر ہو سکتا ہے کہ اس کے پیروں تلے زمین گر سکتا ہے اور وہ وہیں پر نہیں، اس کے اوپر کوئی چیز گر جائے تو تہس نہس ہو جائے. تو اللہ رب العالمین ہر چیز کو سنبھالے گی. یہ آسمان بغیر سکون کے ہمارے اوپر ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے گرا دے تو کیا حالت ہوگی؟ اگر اس سے زمین پہ زلزلہ آ جائے تو انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ تو یہ انسان کے پاس یا مخلوق کے پاس چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو سپر پاور کرے، اس کو گرچہ لگے کہ دنیا کی تمام طاقتیں میری مٹھی میں ہیں. ابھی ہم نے گزشتہ مہینے نہیں دیکھا کے اندر پورا کا پورا شہر آنکھ سے تباہ اور برباد ہو گیا، پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ کچھ نہیں. یہ ہے انسان کے پاس جو طاقت ہے اس کی عادت ہے. تو اللہ رب العالمین سب کو سنبھالے ہوئے ہیں. الحی اور القیوم یہ دو نام ایسے ہیں جو تمام اسماء الحسنی کے لیے کیا ہے؟ شامل ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کی ایک عقلی دلیل کا تذکرہ ہے. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الارحام، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو تمہیں رکھتے مادر کے اندر جس طرح چاہے شکل صورت عطا کرتا. کبھی آپ نے غور کیا اپنے شکل صورت پر؟ یہ بہترین شکل جو ہے یا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کہ کس طرح کی شکل و صورت عطا کرے. اگر دنیا کے سب سے بڑے جو آرٹسٹ ہیں جن کا فن اور مشغلہ کیا ہے؟ تصویریں کاغذ پر اتارنا، کیا نہیں تصویریں اتارتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 2 منٹ کے اندر آپ کی بھی تصویر کاغذ پر اتار دے گا. کتنا ماہر دنیا کے جتنے ماہرین ہیں آرٹسٹ سب کو جمع کریے اور ان سے کہیں کہ ایسی تصویریں ہمیں دیں جن کا دنیا میں وجود نہیں. جیسے آئندہ کل جو بچے پیدا ہونے والے ہیں دنیا کے اندر ابھی تک ان کا وجود نہیں ہے نا، آئندہ کل پیدا ہوں گے ان کو نئی شکل ملے گی، ابھی ان کا وجود نہیں ہے. اس طرح کی خیالی تصویریں ہمیں کچھ بنا کرتے ہیں، کتنی بنا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین صرف ایک دن میں جتنی شکلیں عطا کرتا ہے پوری دنیا کے آرٹسٹ مل کر اتنی شکلیں نہیں بنا نہیں سکتا. جب سے دنیا بنی ہے اب تک اللہ تعالیٰ نے کتنی شکلیں بنائی؟ کیا کسی مخلوق کے بس کی بات ہے کہ یہ کام کر سکے؟ ہر ایک کو الگ الگ شکل عطا کر سکے؟ کیا یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی عقلی دلیل نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے جنہیں عقل دیا ہے ان کے لیے ایک دو نہیں اس طرح کی شمار دلیلیں اللہ تعالیٰ نے صرف عقل کی بنا پر فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہے کوئی عالم جس نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا. میرا ایک درس ہے تقریباً 1 گھنٹے کا وجود باری تعالیٰ کے عقلی دلائل. اس درس کو سنیں قرآن کریم سے جو اللہ رب العالمین کے وجود کی عقلی دلائل ان کا میں درس ہے. ان میں سے ایک دلیل یہ ہے جو ہماری شکل صورت ہے اور اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں وقت کی میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں کے متعلق بیان کیا کہ قرآن کی جو آیتوں کو 2 طرح ہیں، کچھ محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں. اکثر جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ محکم ہیں یعنی جن کا معنی بالکل واضح ہے، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی گنجلک نہیں ہے، بالکل واضح.
اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، ہر ایک کے لیے واضح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے راسخین فی العلم علماء کو ان آیتوں کے بارے میں علم عطا کیا ہے، لیکن جو اہل بدعت ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر کچی ہے، وہ ان محکم آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گرچہ وہ سینکڑوں ہزاروں متشابہ آیت کو پکڑتے ہیں اور انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اپنے باطل عقائد کے لیے انہیں دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا قرآن میں کہ اہل بدعت کا، اہل زیغ و ضلال کا یہی طریقہ ہے کہ محکم آیتوں کے پیچھے انہیں اور متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے، تو یہ اہل فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ یہ اہل فتنہ ہے جو اس طرح کے متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ معاملہ واضح ہو۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اس کی دلیلیں قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے رسول کی احادیث میں کتنی ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سارے علماء نے ذکر کہ ہزار سے زیادہ کتنے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اس کی دلیلیں قرآن اور سنت کے اندر ہزار سے زیادہ بالکل واضح۔ اب الرحمن علی العرش استوى، 7 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ثم استوى إلى العرش، 6 جگہوں پر قرآن اللہ نے نازل۔ اس طرح کی دلیلیں بے شمار ہیں۔ ان تمام محکم آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اس طرح کی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، حالانکہ یہ آیت کہیں سے اس بات کے اوپر دلالت نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہ چاند اللہ کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی مخلوق، وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، جو ممبئی میں ہے ان کے ساتھ بھی ہے، جو دلی میں جو دوسرے گھر کیا کرے ان کے ساتھ بھی ہے۔ تو کیا یہ چاند ہر ایک کے جسم کے ساتھ ملا ہوا، ہر ایک کے ساتھ یہاں نہیں ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ایک چھوٹی سی، تو کیا اللہ رب العالمین عرش پر ہو تو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ ہے، لیکن اس کی ذات کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ اہل بدعت اور اہل زیغ و ضلال ان محکم آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان متشابہات کو پیچھے کرتے ہیں، تو یہ اہل فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، کہ یہ فتنے کی وجہ سے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر 3 اہم غزوات کا تذکرہ کیا، غزوہ بدر، غزوہ احد اور اس کے فوراً بعد جو غزوہ پیش آیا تھا غزوہ الاسد۔ یہ تینوں غزوات کو اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ چنانچہ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے تفاصیل کو بیان کیا، اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے بارے میں چند آیتیں نازل کی ہیں۔ اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ الاسد کے متعلق کچھ آیتیں نازل کی۔ چنانچہ غزوہ احد کے متعلق وَإِذْ غَزَوْتَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے قصے کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ الاسد کے قصے کو بیان کیا۔ یہ تمام غزوات جو ہیں انشاءاللہ تفسیر کے سیرت کے درس میں اصل بات جو ہمارا درس ہوتا ہے انشاءاللہ وہاں پر ہم غزوات کی تفسیر آپ سامنے رکھیں گے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں مریم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا. چنانچہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس بارے میں ہمیں جاننا ہو تو اس سورے کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ کے وہ کلمہ ہے، اللہ رب العالمین نے بغیر والد کے انہیں پیدا کیا. جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ کافر ہیں، اور یہ انتہائی سخت کفریہ کلمہ ہے. اس لیے جو لوگ کرسمس کی مبارکبادی دیتے ہیں یہ انتہائی سخت جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. ایسے لوگوں کو اس عمل سے توبہ کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے چند معجزات کا تذکرہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چند مریم علیہ السلام کے متعلق کرامات کا تذکرہ کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے متعلق چند معجزات کا تذکرہ کیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کے متعلق بیان کیا ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے غیر موسمی پھل ملا کرتا ہے. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. یہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو یہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتے تھے. جب آتے دیکھتے کہ ان کے پاس پھل فروٹ موجود ہیں، اور ایسے پھل فروٹ جو اس موسم میں نہیں پائے جاتے، نہ انہوں نے خود لایا ہے نہ اس موسم میں کہیں پایا ہے. تعجب کر کے کہتے کہ آپ موقع کرتے ہیں تو کیا جواب دے دی؟ قالت هو من عند الله کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ملا ہے. یہ کرامات میں سے، اسے کرامت کہتے ہیں. اگر نبی سے صادر ہو تو یہ معجزہ ہے، اور غیر نبی سے صادر ہو تو یہ کرامت ہے. خرق عادت چیز کے بارے میں اگر کوئی ایسی چیز صادر ہو کسی انسان سے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ نبی ہے یا غیر نبی ہے. اگر نبی سے کوئی ایسی چیز صادر ہو وہ معجزہ ہے، اور غیر نبی سے صادر ہو تو کرامت ہے. اہل سنت و جماعت کرامت کے بارے میں اور معجزہ کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اصول اور ضوابط کے تحت اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن اہل بدعت کرامات اور معجزات کا انکار کرتے ہیں. چنانچہ معتزلہ ایک گمراہ جماعت ہے، یہ کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں، معجزات انبیاء کا انکار کرتے ہیں. موجودہ زمانے میں بھی جو سابقہ مفکرین ظاہر ہوئے انہوں نے بھی اپنی طور کر ان کرامات اور معجزات کا انکار کر دیا. کیوں طور پر جن کے سردار کے طور پر اگر ہم کہیں تو کہیں گے کہ اس زمانے میں ان کی تحریروں کو پڑھیں آپ کو تعجب ہوگا. اس بندے نے عقل کو معیار بنا کر مسلمات دین کا انکار کیا ہوا. فرشتوں کا انکار، فرشتات کا انکار، کیا کہتے ہیں کہ عذاب قبر کا انکار، آخرت کے متعلق اکثر چیزوں کا انکار. اسی طرح معجزات انبیاء کا انکار، گرچہ قرآن کے اندر موجود ہو ان کا انکار، اور ان کی عجیب و غریب پیش کرنا، کرامات اولیاء کا انکار. یہ تمام چیزیں ان کے یہاں واضح طور پر موجود ہیں. اہل سنت و جماعت کا جو معتزلہ اور یہ مفکرین کا تذکرہ طریقہ ہے، انہی کے برعکس ایک دوسرا گروہ پایا جاتا ہے. ہمارے ملک کے اندر ان کی تعداد کافی زیادہ ہے کہ کون لوگ ہوں؟ یہ صوفیاء اکرام. اگر اور زیادہ واضح طور پر کہیں تو تبلیغی جماعت والے اور دیوبندی ادھر گئے.
ان کے یہاں کرامات کی بہتان ہے، ایسی ایسی کرامات ذکر کریں کہ آپ یعنی بسا اوقات رستے پر مجبور ہو جائیں، دریا کے اوپر مسلح بچھا کے نماز پڑھنے گئے. عجیب و غریب چیزیں. ہم کرامات کا نہ بالکل یا اقرار کرتے ہیں نہ بالکل یا انکار کرتے ہیں، اصول و ضوابط کے تحت کو تسلیم کرتے ہیں. اور جو اصل کے درس میں نے اپنی کتاب آپ لوگوں کو دکھائی تھی مجلس اس میں اس مسئلے کو بھی تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کیا کہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جن کے ہم کرامات یا اولیاء کا اقرار کرتے ہیں اور ان اصول و ضوابط کو انکار کرتے ہیں. تو کرامات کا ہم نہ مطلقاً انکار کرتے ہیں نہ مطلقاً قبول کرتے ہیں. جو اہل سنت والجماعت کے اصول و ضوابط ہیں ان میں توجہ ہے، اگر کریں اور قبول نہیں کرتے. اس بات میں سب سے بہترین کتاب اگر آپ کہیں تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس کتاب کو مبارک کریں. اللہ اعلم اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا ہو اس کا ترجمہ کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر چند اور اہم احکام و مسائل کا تذکرہ کیا ہے. جن میں سے ایک اہم مسئلہ ہے کہ اسلام کے اندر اجتماعیت مطلوب ہے، جماعت کے ساتھ رہنا، الگ الگ ٹولیوں میں نہ رہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آیت انتہائی اہم آیت ہے، اللہ کے رسول پر نازل ہوئی. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو عملی طور پر سکھایا، انہیں تعلیم دی کہ کیسے اس آیت پر تمہیں عمل کرنا، اور صحابہ کرام نے عملی طور پر دکھایا جب فتنے ظاہر ہوئے کہ کیسے وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تفرقہ بازی سے کیسے دور رہیں. عموم پر اجتماعیت اور تفرقہ بازی جب بات کی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک غلط مفہوم گھر کر جاتا ہے. اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھ لیں. اجتماعیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسلام کے نام پر تمام اہل باطل کے ساتھ ایک چھت کے نیچے جمع ہو، جیسے کہ جماعت اسلامی والوں کا نعرہ کہ آپ اپنے باطل عقائد پر موجود ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. چاہے آپ خلفائے راشدین کی خلافت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوگا. آپ ہمیں کچھ نہ کریں، ہم آپ کو کچھ نہ کریں گے. اسلام پہ آپ یہ جو جماعت اسلامی والوں کا نعرہ ہے یہ اسلام کے اصول و ضوابط کو پہلے منحصر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں اجتماعیت. یہ اجتماعیت مراد نہیں ہے. اجتماعیت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سمجھایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے نا، معمولی قسم کے نہیں، شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے. کیا کرنا تمہیں اس وقت؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ. میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر جمے رہنا، اس سے کمپرومائز مت کرنا. یہ ہے اجتماعیت کا مطلب، یہ اصل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اہل باطل کے ساتھ وہ اپنے باطل عقائد پر جمے رہے اور ان کے ساتھ آپ ایک چھت کے نیچے جمع کریں اور وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں. یہ اتحاد مطلوب نہیں. اتحاد کس پر ہوگا؟ بِحَبْلِ اللَّهِ. اور حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت. اجتماعیت، اتحاد و اتفاق فقط کتاب و سنت پر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی پر. آپ کتاب و سنت کو اتحاد کرتے ہیں اور یہ کہنے کہ ہم اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اتحاد نہیں، یہ اصل قربت ہے، یہ اصل قربت ہے. قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑیں، چاہے وہ انڈیا میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو. اگر اس منہج پر ہے تو ہمارا بھائی، اور اگر اس منہج پر نہیں ہے، گرچہ میرا سگا بھائی ہو، گرچہ میرا والد ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور سلف صالحین نے اسے سچ کر دکھایا. اپنے باپ پر جہل کر، اگر اہل بدعت میں سے ہوتے یا
ان کے اندر دین کا وہ درجہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو دین سکھائے. تو اپنے ماں کے متعلق لوگوں کو کیسے کہتے کہ میرے باپ سے دین نہ سیکھو، ان سے دور رہو. اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے کہ میرے بیٹے سے دین نہ سیکھو. اپنے بھائی کے بارے میں کہتے کہ میرے بھائی سے دین نہ سیکھو، ان سے دور رہو. بچے اپنا سگا رشتے دار ہو تبھی وہ میرا کچھ نہیں لگتا. اگر وہ کتاب و سنت پر قائم نہیں ہے، بدعت کی پسند دے رہا ہے، تو میرا کچھ نہیں ہے، اس سے لا تعلق نہیں ہے. اور اگر کوئی افریقہ میں ہو جس کے ساتھ کوئی پہچان نہیں، اگر سلف صالحین کے منہج پر قائم ہے تو ہمارا دین ہے. یہ ہے اتحاد اور اتحاد کا مطلب. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاصول الستہ، جس کی کل تعداد میں نے شرح کی تھی 2 الگ الگ مجلسوں میں. اس کے اندر ایک اصول یہی ہے اجتماعیت اور اتحاد کا مطلب کیا ہے. لوگوں نے اس مفہوم کو الٹ کر رکھ دیا. اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اخوانیوں کی ایک بہت ہی غلط تعبیر ہے، کا غلط اصول ہے کہ سب کے ساتھ اتفاق کر لو تاکہ وہ اپنے باقی رکھے دیں. یہ اتحاد وہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورے کے آخر میں کامیابی کے 4 اہم اصول کا ذکر کیا. اسی کے ساتھ اس درس کو میں ختم کروں گا. اگر آپ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے 4 اصول بیان کیا. جیسے آپ کامیاب ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کہ ایمان والو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 4 اصول ہیں. اصبروا پہلا، وصابروا دوسرا، ورابطوا تیسرا، واتقوا اللہ چوتھا. یہ 4 اصول ہیں. اتنی جگہ ہو جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا. اصبروا پہلا اصول، صبر. کسی بھی معاملے میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، صبر کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا. دنیاوی معاملات میں ہو یا آخرت کے معاملے میں، بغیر صبر کے کوئی شخص کامیاب ہو جائے وہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں، دنیاوی معاملات ہوگی جو بہت اونچے مقام پر فائز ہے، آپ پائیں گے اس بندے نے بہت جھیلا ہے، بہت صبر کیا تب اس مقام پر پہنچا ہے. بغیر صبر کے نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبروا، اس کے بعد کیا کہا؟ صابروا، اور صبر کرتے ہوئے اس پر جمے رہو. پہلے دن تراویح پڑھی، مسجد بالکل بھری ہوئی ہے، لیکن 2-4 دنوں کے بعد ہمت جواب دینے لگی. اب اور برداشت نہیں ہو رہا، اتنی لمبی تراویح، پھر اس کے بعد درس. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صابروا، صبر کرتے ہوئے اس پر جمے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دے رہا. اس لیے عمل قلیل بھی ہو لیکن برا ہوا کہ انسان اس کو بڑھے، اللہ رب العالمین کو بہت چاہیے. اس کے بعد کیا؟ مراقبہ، اور مراقبہ کرو. اس کی 2 تفسیر کی گئی ہے مراقبے کی. ایک تفسیر ہے میدان جنگ میں دشمنوں سے اپنے قوم کی حفاظت کرنے کے لیے رات کے وقت پہرے داری کرنا. یہ بہت ہی محبوب عمل ہے. اور دوسری اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ نمازوں کی اپنے اوقات میں حفاظت. ایک نماز پڑھی ہے، دل لٹکا ہوا ہے، فجر کی نماز ہوگی، مسجد کا حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھیں. ظہر کی نماز ہوگی، لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں. اسی کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ 7 قسم کے لوگ عرش کے نیچے جگہ پائیں گے. ان میں ایک اور ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجدوں کا دل لگتا ہوا. تو رابطوں کی یہ تفسیر ایک کی گئی ہے کہ نماز کو اپنے اصل اوقات میں پابندی کے ساتھ پڑھنے والے لوگ، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں. اور آخر میں کیا تھا؟ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی. چاہے لوگ دیکھ رہے ہو نہ دیکھ رہے ہو، اکیلے ہو، دنیا کا کوئی شخص نہیں جانتا، تو اس سے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتا چلا یا نہیں چلا. اگر اللہ کے لیے آپ نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو ضرور دینے والا. تو یہ کامیابی کے 4 اصول ہیں. صبر کرنا، صبر کرتے ہوئے اس پر جمے رہنا،
نمازوں کی اپنے اوقات میں پابندی کرنا اللہ کا تقوی اختیار ہے. اگر آپ نے ان چاروں اصولوں پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا لعلکم تفلحون. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان چاروں اصولوں پر ہمیں تب تک عمل کرنے کی باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.